वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की नावल की नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को आपने सपोर्ट करना है और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट आप सब लोगों ने पूरा करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अलकीस जो कि आलती पालती हमारे कमरे में बैठा हुआ था, अचानक से उस तक ये खबर पहुंची कि तुमने सारा काम ख़राब कर दिया है। इतने में कमरे के अंदर एक गंदी मकरू बदबू फैल गई। उस मकरू बदबू के साथ अचानक से दीवार के ऊपर एक मकरू चेहरा नमूदार हुआ, जिसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें थी। अलकीस ने जैसे ही उसको देखा तो कहने लगा, मेरे आका आप कैसे आए? आप मुझे हुक्म फरमा देते। जिस पर वो सफ़ेद आंखों वाला शैतान, जो कि एक बड़ा शैतान था, जिसके कहने पर अलकीस कंटीलिया ये सारे काम कर रहे थे, वो नमूदार हुआ और ये कहने लगा, तुम खुद शैतानी दायरे में एक ओहदेदार की हैसियत रखते हो। इसके बावजूद तुम बिल्कुल भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। तुम जानते हो कि इमरान एक इंतहाई रोशनी की ताकत से भरा हुआ इंसान है। तुम उसको मारने में नाकाम साबित हुए हो। एक बुज़दिल और बेकार इंसान को, हत्तास नामी शख्स को, तुमने उसे कत्ल करने के लिए भेजा, जो कि अपने काम में नाकाम हो चुका है। मेरा तो ये दिल चाह रहा है कि तुम्हें इसकी सज़ा दूं, यानी तुम्हें फना कर दूं। तुम बहुत ज़्यादा शैतानी ताकतें रखते हो, इसलिए तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ कि अगला वार इमरान के ऊपर नाकाम मत जाए, उसको हलाक कर दो। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हारे पास बेशुमार शैतानी ताकतें हैं और उनका तुम इस्तेमाल करोगे। आका, जैसे आप हुक्म फरमा रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा। ये कहकर वो मकरू चेहरा और वो मकरू बदबू कमरे में से गायब हो गई। अलकीस सर पकड़ के बैठ गया और कहने लगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इतने में अलकीस ने अपने हाथ बुलंद किए और देखते देखते दीवार के ऊपर एक शगाफ पड़ा और उसमें से एक पतले से कद का शख्स अंदर की तरफ आया और कहने लगा, मेरे आका आपने मुझे कैसे याद किया? मेरे आका आपने मुझे कैसे याद किया? चंडाल आपके आगे हाजिर है। अलकीस कहने लगा, मैंने चंडाल और चौकड़ी दोनों को बुलाया था, चौकड़ी किधर रह गई? चंडाल कहने लगा कि चंडाल और चौकड़ी एक दूसरे के अलावा बेकार हैं। आप मुझे बताइए आपको क्या काम करवाना है? चौकड़ी जो कि बड़े शैतान के दरबार में हाजिर है, इसलिए आपका हुक्म जैसे ही सुना तो आपके पास हाजिर हो गया। बताइए क्या काम है? चंडाल एक जिन था और अलकीस के पास हाजिर हुआ था। अलकीस कहने लगा, बहुत परेशान हूँ, एक मशवरा करना चाहता हूँ, सोचा चंडाल और चौकड़ी को बुलाऊँ। जिस पर चंडाल कहने लगा, चंडाल और चौकड़ी के अलावा शैतानी दुनिया में रखा ही क्या है? हमारे पास हर चीज़ की खबर है। मुझे पता है कि आप इमरान को हलाक करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, मैं उसको हलाक ही करना चाहता हूँ। बताओ क्या करूँ? सारे काम नाकाम हैं। हताश का सारा वाक़या चंडाल को अलकीस ने सुना दिया। अलकीस कहने लगा कि चंडाल कहने लगा, ये कोई आसान काम नहीं है। तुम गलती पर हो। क्या सोच रहे हो कि तुम उसको इतनी आसानी से कत्ल कर लोगे? ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है। इमरान चूँकि एक पाकीज़ा इंसान है और पाकीज़गी का हिसार हर टाइम उसके इर्द गिर्द होता है। उसको हलाक करना आसान काम नहीं है और एक वो नेक किरदार का इंसान है, हम उसको पलीती से भी मार नहीं सकते। अब हमें कुछ सोचना होगा। कुछ सोचने के बाद चंडाल ने अलकीस से कहा, एक मशवरा आया है, क्यों ना नकली किरदार के कंटीलिया को बनाकर उसके पास भेजा जाए। नकली किरदार के कंटीलिया को क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये ऐसे ही होगा जैसे तुम्हें बता रहा हूँ। अब गौर से सुनो। हमें एक नकली कंटीलिया बनाना होगा और ये काम तुम्हारे लिए खजला जिन्नाती कबीले का कोई शख्स कर सकता है। खजला? क्या मतलब? हाँ, खजला कबीला, जो कि ना तो शैतान के पैरोकार है और ना ही मुसलमान है। उन्हीं से हम काम ले सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी बात को फ़ौरन मान जाएंगे। ये बात सुनकर अलकीस ने कहा, मुझे खजला कबीला के सरदार को कहाँ से ढूंढना होगा? ये काम आपको एक और कबीले का शख्स वही करवा सकता है। उसने अलकीस को सारी खबर दे दी और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इजाज़त दीजिए।
اتنے میں دیوار میں دوبارہ سے شگاف پڑا اور وہ شخص اندر چلا گیا اور چند ہی لمحوں میں دیوار بند ہو گئی۔ الکیس بہت پریشان تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر شیطان کا یہ کام کرنے میں ناکام ہو گیا تو شیطان مجھے بھی فنا کر دے گا۔ بہرحال میں شیطان کا پیروکار ہوں، کیونکہ میں خود عمران کو ڈائریکٹ مار نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ روشنی کی طاقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس پر دوبارہ سے الکیس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرانے شروع کر دیے۔ اچانک سے ایک جن حاضر ہوا، کہکار نامی جن حاضر ہوا۔ کہکار یہ کہنے لگا کہ بتاؤ کیسے یاد کیا ہے؟ الکیس نے الجھے ہوئے دماغ سے کہا، بتانا ذرا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، مسلمان ہو یا شیطان کے پیروکار ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو الکیس؟ اتنی پرانی دوستی میں تمہیں یہ بھی اب تک پتہ نہیں لگا؟ میں نصرانی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ الکیس کہنے لگا، اوہو، تم میرے کسی کام کے نہیں ہو، اب میں تمہارا کیا کروں؟ بتاؤ تو صحیح، تمہاری مشکل کیا ہے؟ الکیس نے فوراً کہا، مجھے کھجلا قبیلے کا ایک جن چاہیے جو کہ نقلی روپ بدل سکتا ہو۔ کیا کھجلا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے؟ جس پر نصرانی جن یہ کہنے لگا، نہیں، وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، بہرحال وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں بہت بڑی مشکل کا شکار ہوں۔ ایک شخص جس نے شیطانی دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، اکتاش نامی ایک قبیلہ ہے جس کو شیطان اپنا پیروکار بنانا چاہتا ہے، اور شیطان یہ پیروکار بنانے میں کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ اکتاش قبیلے کے بڑے سردار اخنوق قبیلے کے بڑے سردار اکتاش نے جنوں کے قبیلوں کو بلا لیا اور اس کے بعد سید چراغ شاہ صاحب کے پاس گئے، اور انہوں نے ایک عمران نامی شخص کا انتخاب کیا جو کہ انتہائی بہادر اور بڑی دلیری سے جنات کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی اتنا پاکیزہ، وہ ہر ٹائم پاکیزگی کے حصار میں ہے۔ ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں مار سکتے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کھجلا قبیلہ کا شخص جو کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جس پر نصرانی قبیلے کے جن نے کہا کہ اس کام کو اتنا آسان مت سمجھو، تم غلطی پر ہو، تمہیں میں ساری بات سمجھاتا ہوں۔ جو بات تمہیں چڈال نے سمجھائی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمہیں پہلے کھجلا قبیلے کے ایک جن کو بلانا ہوگا، اس کی مرضی طلب کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی سارا کام ہو سکتا ہے۔ میں وہ سارا کام کیسے کروں؟ مجھے تم بتاؤ۔ نصرانی جن نے کہا، میری بات سنو، جو بھی کھجلا قبیلہ کا جن ہوگا وہ تمہارا کام ایسے تو نہیں کرے گا۔ جنوں کو کیا فائدہ کسی شخص کو ہلاک کرنے میں؟ نہ تو جن دولت چاہتے ہیں نہ ہی کچھ اور چاہتے ہیں، وہ تو ایک ہی چیز چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا چاہتے ہیں؟ درپی۔ درپی؟ کیا درپی؟ میں سمجھا نہیں ہوں۔ یعنی ان کو درپی جننی چاہیے۔ اگر تمہیں کھجلا قبیلے کے جن سے کام کروانا ہوگا تو تمہیں اس کو درپیاں دینی ہوں گی۔ درپیاں کن کو کہتے ہیں؟ الکیس، میں سمجھا نہیں ہوں کچھ، مجھے صحیح سے سمجھاؤ۔ جس پر نصرانی جن نے کہا، تو پھر اپنے کسی جن کو بلاؤ، تمہیں سارا کچھ بتا دے گا۔ نہیں نہیں، چھوڑو، مجھے تم سے ہی سننا ہے، تم بتاؤ۔ اس نے بتایا، درپی وہ جنی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہے، اور کسی بھی جن کو معاوضے میں درپی جنی چاہیے ہوتی ہے۔ درپی جنی جو کہ پیدائش کے وقت ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنی عورت کہہ دیا، جنی جو کہ سب سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہے، اس کو درپیاں بولا جاتا ہے۔ جن کسی انسان کے لیے، کسی شیطان کے لیے اسی قیمت پر کام کرتے ہیں کہ ان کو درجنوں کی تعداد میں درپیاں چاہیے، بلکہ درجنوں تو میں کم کہہ رہا ہوں، 102 درپیاں چاہیے ہمیں۔ اگر دے سکتے ہو مجھے اور کھجلا قبیلے کے جن کو تو ہم تمہارا کام کر دیں گے، کیونکہ ہمیں اس سے اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ عورتیں بہت زیادہ مغرور ہوتی ہیں، جنی عورتیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں۔ میں درپیوں کا مطلب سمجھا نہیں ہوں الکیس، تمہیں سمجھاتا ہوں۔ یہ سنسکرات زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب مغرور ہوتا ہے۔ درپی کا مطلب مغرور، یعنی وہ عورت جب جنی بن کر بہت زیادہ بچے پیدا کرتی ہے تو وہ جنوں کے اوپر اپنی حکومت کرتی ہے، کیونکہ جنوں کو وہ جنیاں بہت اچھی لگتی ہیں جو حد سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ان کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی بچے ان کے کام آتے ہیں اور مختلف کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے لیے درپیوں کا انتظام کر سکتے ہو تو ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے۔ اور اس کے بعد
عمران کو ایک مبدد میں بلائیں گے، ایسے مبدد میں جو کہ نہ تو شیطان کا پیروکار ہو اور نہ ہی ہندو کا پیروکار ہو، وہ ایک مسلمان بادشاہ کا مبدد ہو، کیونکہ جب عمران اس مبدد کے اندر آئے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ یہ تو مسلمان پیروکار جن ہے، کینٹیلیا جس کے مبدد میں آیا ہے، کینٹیلیا نکلی جن جو کہ اس کے آگے بالکل کسی مظلوم کی طرح رہ جائے گا اور یہ منت کرے گا کہ مجھے مت مارو۔ عمران اس کے بعد خود کو ریلیکس فیل کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ جن تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جیسے ہی عمران ریلیکس ہوگا تو کھجلے قبیلے کا نکلی کینٹیلیا جن عمران کی گردن توڑ دے گا، اور اس طرح تمہارا کام تمام ہو جائے گا۔ بہت خوب، بہت ٹھیک کہہ رہے ہو، اب مجھے کھجلے قبیلے کا سردار سے کہاں ملنا ہوگا؟ رکو رکو، اتنی جلدی مت کرو، پہلے درپیوں کا تو انتظام کرو۔ الکیس نے کافی سوچا اور سوچنے کے بعد یہ کہا کہ کیا کینٹیلیا کے درپیوں کا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ کیا تم ان کو استعمال کر سکتے ہو؟ وہ تمہاری بیویاں بن سکتی ہیں؟ جس پر نصرانی جن نے کہا ہاں بالکل، ہم ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں، وہ ہماری بیویاں بن سکتی ہیں۔ الکیس نے کہا اس سے پہلے مجھے کینٹیلیا کے سردار سے پوچھنا ہوگا، جو کہ انتہائی طاقتور ہے، خود اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ کسی بھی انسان کو مار سکتا ہے، لیکن ایک معمولی سے شخص کو نہیں مار پا رہا۔ نصرانی نے کہا وہ معمولی نہیں ہے، وہ بہت پاکیزہ ہے، یہی غلطی سوچ رہے ہو تم۔ ایک اور بات یاد رکھو، اس کا دوست جوزف جو کہ سفید آنکھوں والے جنات کے حاضر ہوتے وقت جب حتاس کو مارا تھا تو اس نے ایک شیطانی رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شیطانی رقص صرف اس کو وچ ڈاکٹر نے بتایا تھا، کیونکہ وہ شیطانی رقص کرنے سے ہی شیطان کو مارا جا سکتا ہے۔ اگر وہ شیطانی رقص نہ کرتا تو عمران بھی مر جاتا اور تمہارے بھی ہاتھ خالی ہو جاتے، کیونکہ اگر عمران اس طرح مر جاتا تو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں تھا۔ سفید آنکھوں والے جنات نے تمہیں ہلاک کر دینا تھا، فنا کر دینا تھا۔ اب تم ہمارے لیے کینٹیلیا سے اجازت لو، اگر تو وہ ہمیں 102 درپیاں دے سکتا ہے، یعنی 102 درپیاں مجھے اور 102 درپیاں کھجلا قبیلے کے جن کو دے سکتا ہے، تو ہم تمہارا کام آسانی سے کر دیں گے۔ ہمیں پیسہ، مال اور دولت کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف درپیاں چاہیے۔ الکیس نے کہا ٹھیک ہے، رکو، میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں اور ابھی کینٹیلیا کے پاس چلا جاؤں گا، کینٹیلیا مجھے سارے جواب دے دے گا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 10۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ ہارر ہے، آپ اس کو ضرور سنیے گا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔